حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو، ذریعہ بنا لو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 مالداری کو افلاس سے پہلے، نمبر 4 مشغولیت کو فرصت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ دنیا کی 8 سے 9 ارب آبادی اور ایک چھوٹا سا جاندار وائرس نہ تو کسی کی سمجھ میں آتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ کسی کی گرفت میں آتا ہے۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس، جاندار وائرس پوری دنیا کو بھی ختم کر سکتا ہے، پوری دنیا کو اس مرض میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہوائیں بھی میری قبضے میں ہیں، چاند بھی میرے قبضے میں ہے، جب ہم چاہیں چاند پر جا سکتے ہیں، جب چاہیں ہواؤں کو ہم روک سکتے ہیں، جب چاہیں ہم ہمارے اشارے پر آدھی دنیا ہمارے اشارے پر جو ہم کام کہیں وہی کام ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج سب سے زیادہ کرونا وائرس امریکہ میں ہے، اس کے ہسپتال کم ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے بحری جہاز وہ کرائے پر لیے ہیں اور اس میں وہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہاسپٹل اس میں ہیں۔ بھائی اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آج امریکہ کے ایوانوں میں صدر ٹرمپ خود قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے کہ قرآن پاک سے علاج ہے۔ چائنا میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک کا ورد کیا جا رہا ہے اور قرآن پاک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ چائنا کی بچیاں آج یہ کہتی ہیں لا الہ الا اللہ نور محمد رسول اللہ۔ آج چائنا بھی کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس وائرس سے نجات نہیں دلا سکتی۔ ایک اللہ کی طاقت ہے جو اس مرض سے میں نجات دلا سکتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تو جاہل صوفی اور کامل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا ہے کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی۔ قرآن کی آیتیں بس تجھے اتنے ہی کام آئیں کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو قرآن مجید لے کر سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح تو آسانی سے نکل جائے گی، مگر مجھے تو افسوس تجھ پر ہے کہ قرآن بھی جس قرآن سے تو نے جینا سیکھا اس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا۔ آج ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ پیغام ہے اقبال کا، لیکن آج غیر مذہب یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک اس وائرس سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ملکہ ازبت اس کا بیٹا چارلس، شہزادہ چارلس جس کو کرونا وائرس ہوا ہے، آج نہ وہ اپنی ماں سے مل سکتا ہے، نہ ماں اس سے مل سکتی ہے، نہ کوئی اس کو دوست مل سکتے ہیں، نہ کوئی اس کے رشتہ دار مل سکتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی کمرے میں ہیں، یعنی ایک ہی ماحول میں ہیں، ایک ہی جگہ پر ہیں، لیکن وہ کسی سے مل نہیں سکتا۔ امریکہ میں ایک دوست جو تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ اپنے دوست سے ملتا تھا، اس کے دوست کو کرونا وائرس تھا، اور آج وہ دوست وہ تو اس کو کرونا وائرس تھا، اب اکلوتا بیٹا کو کرونا وائرس ہو گیا، تو اب نہ تو اپنے والدین سے مل سکتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں سے مل سکتا ہے، ایک ہی گھر میں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ایک چھوٹا سا مرض ہمیں ہماری جان لے سکتا ہے۔ اور آخری بات کہ اللہ کے کلام میں اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ سورہ رحمان سے لوگ علاج کرتے ہیں کینسر کا، اور وائرس کا علاج کرونا جیسے وائرس کا علاج بھی اللہ کی طاقت سے ختم ہوگا، اللہ کے امر سے ختم ہوگا۔ کرونا وائرس کا میں آپ کو طب نبوی سے علاج بتاتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالشفاء فإن اللہ جعل فیہ شفاء من کل داء۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کس کام میں شفا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شفا ہے، الشفا جسے کہتے ہیں، حالو کہتے ہیں، حالم کہتے ہیں، حب الرشاد کہتے ہیں، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من اکلا کلا احدا و عشرین زبیبتا خمرا لم یجد فی جسدہ ما یکرا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ منقع سرخ کے 21 دانے کھائے وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے اسے ڈر لگتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم حلال یشتری بہی اصلا و یشرب بماء المطر شفاء من کل داء۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حلال کی کمائی سے اپنے حلال کی درہم سے شہد خرید کر پینا اور اس میں بارش کا پانی ملانا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیروا بیوتکم باللبان والشہد، اپنے گھر میں لبان اور شہد یعنی جو حب الرشاد میں نے ذکر کیا، یعنی حب الرشاد اور لبان دونوں کی ملا کر دھونی دیں تو یہ ہمیں کرونا وائرس سے بچا سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اور ایک کرونا وائرس کے لیے ایک دیسی اللہ تعالیٰ کی 10 نعمتیں بتاتا ہوں، اگر آپ یہ گھر میں استعمال کریں تو انشاءاللہ کرونا وائرس سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ملیٹھی چھلی ہوئی، نمبر 2 اناب، نمبر 3 الائچی خورد، نمبر 4 جوتری، نمبر 5 مگا جسے فلفل دراز بھی کہتے ہیں، نمبر 6 لونگ، نمبر 7 سنڈ، نمبر 8 تلسی، نمبر 9 دار چینی، نمبر 10 بنفشہ۔ اس کی چائے بنا کر پیجیے تو یہ کرونا وائرس سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ہر طرح کے انفلوئنزا کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب